السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، امید و دعا ہے کہ آپ تمام خیر وافیت سے ہے۔ میں آپ کا ایڈوکیٹ صادر شیخ، فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ سمان این جی او سوسائٹی فار آل مسلم مائنارٹیز ابھردھی اینڈ نیائے۔ جولائی 22 تاریخ کے دن ریاست تلنگانہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو سارے مسلمانوں کو، صرف تلنگانہ میں ہی نہیں، آندھرا اور دیگر سارے عالم میں رہنے والے مسلمانوں کو، دینی بھائیوں کو، دلوں کو تکلیف اور ٹھیس پہنچی۔ مسجد جاگیردار جو رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ معین آباد منڈل چلکور ولیج میں ہے، اس مسجد کو کوئی ریئل اسٹیٹ جو پراپرٹی ہولڈرز ہے، ڈیولپرز ہے، ان کے ذریعے مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد کے پورے 16 ایکڑ ہے، جس میں 4 گنٹوں پر وہ مسجد جاگیردار تھی۔ اس مسجد کو شہید کرنے کا کوئی مذہبی نہ ہی کمیونل معاملہ تھا، نہ ہی کچھ اور ہندو مسلم لوگوں کا فساد یا پھر کوئی اور اس کے اندر جھگڑے تھے۔ تو جو مسجد کو شہید کر دیا گیا، اس وقت آدھی رات کے جو لوگ جہاں پہ موومنٹ نہیں ہے، ویسے وقت میں وہاں پہ وہ مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سمان این جی او کی جانب سے مسجد بچاؤ مسجد بناؤ تحریک چلا رہا ہے، جس کے ذریعے جو ایسی مساجدیں ہیں جو پرانی اور جو قطب شاہی، عالمگیری اور نظام وغیرہ کے دور کی جو مسجدیں ہیں، جو ہماری اسلام کی تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، ایسی مسجدوں کا تحفظ، ڈیولپمنٹ، ریسٹوریشن دیگر ہم وقف بورڈ کے علم میں لے جا کر لوگوں میں شعور و بیداری پیدا کر اس مسجدوں کو آباد کرنا، ڈیولپ کرنا، ریسٹور کرنا اور ان کی تحفظ کرنے کا کام الحمدللہ آپ کا ایڈوکیٹ صادق شیخ سمان این جی او کے زیر نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ مسجد جاگیردار جب شہید ہوئی جولائی 22 کو، میں جولائی 25 کو وہاں کا جو معین آباد چلکور ولیج پہنچ کر اس مسجد کا میں نے وزٹ کیا۔ آپ تمام سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز اور فوٹوز جو میں پلے کر رہا ہوں۔ تو وہ مسجد جب میں نے وزٹ کی، 288D میدی پٹنم سے بس جاتی ہے، سیدھے 20 کلومیٹر کا سفر ہے چلکور ولیج بالاجی ٹیمپل کو۔ چلکور ولیج کی جو بالاجی ٹیمپل ہے، اس کو ویزا بالاجی ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، کافی مشہور ہے۔ تو وہ ٹیمپل کی راستے میں، یعنی آپ جب جاتے ہیں یہ چلکور ولیج کو، سب سے پہلے تو آپ کو معین آباد منڈل کا جو ولیج حمایت نگر لگتا ہے وہ جنکشن آتا ہے، پھر اس کے بعد میں 1.5 سے 2 کلومیٹر جو آپ بازو دیکھ رہے ہیں، جو آرچ ہے مندر کا، اس کے بعد جو بڑا شیولنگ آتا ہے جو پیلے کلر کا آپ پھر فوٹو میں دیکھے ہیں، تو اس کے بعد تقریباً 2 یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلے پہ یہ مندر ہے، اور 1 کلومیٹر سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ مسجد ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ وہ پورے راستے میں کوئی بھی مسلمانوں کے گھر نہیں ہے جیسے جو مسجد کو جا کے آباد کرے۔ وہاں کے مدداروں کا، گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ مسجد میں کئی سالوں سے نماز نہیں ہو رہی تھی، قطب شاہی دور کی مسجد ہے، مسجد کو جانے کے لیے راستہ نہیں ہے پرائیویٹ لینڈ اونرز کی جانب سے، اس کے لیے ہم نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، اور بستی بھی نہیں ہے مسلمانوں کی، کیونکہ 2 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ سیدھے سیدھے چلکور بالاجی ولیج کو ہی جاتا ہے، مندر کو ہی جاتا ہے۔ تو اب وہ مسجد جو پرائیویٹ جو وہاں کا اونر ہے لینڈ کا، اس پہ کیس بک کیا ہے، اور وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران، ایم کے پارٹی لیڈرز، کانگریس لیڈرز، وقف بورڈ آفیسرز، ٹیمریس وغیرہ جتنے بھی مائنارٹی اس کے چیئرمینس ہیں، وہ لوگ پہنچ گئے ماشاءاللہ، کافی جذبے کا اظہار کیا کہ فوری اس مسجد کو بنانے کی کوشش کی۔ یہ تمام چیزیں 23 تاریخ کو ہوئی، لیکن جب میں 25 تاریخ کو جا کر وہاں کا معائنہ اور وزٹ کرتا ہوں تو افسوس کی بات ہے کہ پھر اس کو پورے بیریکیڈز لگا دیے گئے، کسی کو انٹری بھی نہیں دے رہی۔ میں خود وہاں پر جا رہا تھا تو مجھے بھی کوئی انٹری نہیں دی گئی، حالانکہ الحمدللہ ہم جو سمان این جی او کی جانب سے اور ایک وکیل ہونے کے ناطے سماجی کارکن کے اعتبار سے ہم وہاں پہ جا کے معائنہ کریں، نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی نہ تو ایلو کیا جا رہا تھا، 144 پروہیبیشنری سیکشنز تھے، اور پورا مسجد کا ایریا بیریکیڈ کر دیا گیا اور وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب عظمت اللہ حسینی صاحب، چونکہ مسجد وقف بورڈ کے نگرانی میں ہے، وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بہت جلد جو پرائیویٹ لینڈ اونر سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ایک سکسیسفل میٹنگ کر کے مسجد کو راستہ دیا جائے گا اور مسجد آباد کرنے کا کام کیا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس دوران وہاں کے چلکور بالاجی ٹیمپل کے جو رنگراجن کوئی ہیڈ پریسٹ ہے، انہوں نے ایک احتجاج بھی کیا وہاں کے لوگوں نے کہ یہاں پہ کوئی قسم کی مسجد نہ بنی جائے،
जाए, कोई किसी किस्म का कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर ना बना जाए इसलिए कि ये मंदिर का रास्ता है या फिर मंदिर है। आप यकीन मानिए कि मंदिर को वहाँ मस्जिद बनने से और रहने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वजह यह है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पे वो चिलुकुरु बालाजी मंदिर है। मैंने जाके खुद विजिट किया और वहाँ का पूरा मुआयना किया। तो यहाँ पे ना तो कोई कम्युनल टेंशन है, ना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, ना ही मस्जिद मंदिर का झगड़ा है। चिलुकुरु बालाजी का और मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार का मसला यही है कि उस मस्जिद को ये 400 साल जायद से वहाँ है। चिलुकुरु बालाजी टेम्पल जैसा है वैसी तारीख और हिस्ट्री हमारी मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार की है। जैसे ही मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार शहीद की गई, आप जानते हैं कि फ़िरका परस्त अनासिर जो तेलंगाना में है, जो तासुब भरे लोग हैं, वो सियासी फ़ायदे के लिए आने वाले इलेक्शनों को नज़र में रखते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के मसले पैदा करके, खुसूसन जो चिलुकुरु बालाजी टेम्पल और मस्जिद जागीरदार मोइनाबाद है, इस सिलसिले में वो लोग चाह रहे थे कि मुसलमान और हिंदू का मसला जैसा बताया जाए। हालांकि वो मसला एक प्राइवेट लैंड ओनर और वहाँ की वक्फ बोर्ड की मस्जिद का मामला है, जो रास्ता नहीं देने की वजह से वो लोग ने रातों रात शहीद किया। तो एक रंगराजन वहाँ के जो हेड प्रीस्ट है चिलकुरु बालाजी टेम्पल के, वो अजब ही डिमांड करते हैं कि 2 किलोमीटर तक यहाँ पे कोई तामीर करने ना दे मुसलमान, चाहे कोई और हो। जो मस्जिद कुतुबशाही दौर की है, 400 साल जायद से हिस्ट्री है, वैसी मस्जिद को शहीद कर दी गई। आप एक जिम्मेदार होने के नाते वह मस्जिद बनाओ। उन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, हम देखे हैं सारे हिंदुस्तान में कि कई सारे मस्जिद और मंदिर बाजू बाजू है। ये डिमांड रखने के बजाय वो भी फ़िरका परस्त अनासिर के जोर में दबाव में आ गए। तो मैं हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई से अपील ये करना चाहता हूँ कि आप जानिए, हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे सियासी फ़ायदे के लिए हो या अपने ज़ाती मफाद के लिए हो। तो चिलकुरु बालाजी टेम्पल और मोइनाबाद मस्जिद का इशू को सिर्फ ऐसा ही देखा जाए कि एक जो मस्जिद थी उसको शहीद की गई, फिर से बनाना है, और जो मुसलमान जो हिंदू भाइयों की चिलकुरु बालाजी टेम्पल है उसको भी उनके लिए मुक़द्दस है, उनकी इबादत गाह है, तो उनको रखना चाहिए। इधर मस्जिद को रखते हुए दोनों का हक हुकूमत को, इधर वक्फ बोर्ड को हासिल करके देनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे दस्तूर से चलता है, यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम का कोई कानून या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। तो खुसूसन जहाँ पे मस्जिद को शहीद कर दी गई, वैसी मस्जिद को बनवाने की बात आती है तो वहाँ के हेड प्रीस्ट रंगराजन सुना हो कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो वो भी उनके जोर में दबाव में आ जाना, ये काफ़ी अफसोसनाक बात थी। तो आप जहन में रखिए कि किस तरह से तेलंगाना में फ़िरका परस्त तासुब भरे तहजीबें आगे बढ़ रही है, तंजीमें। तो हम उन तंजीमों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब अगर देना है तो हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे को आगे ले जाना है, वरना आगे चल के हमारे तेलंगाना में भी ये फ़िरका परस्त तंजीमें तहरीकें अपने साबित कदम जमा देंगे। तो उसके लिए जो दस्तूर के साथ, जो दस्तूर बचाओ और जिस तरह से हम सिस्टम को साथ लेके चलते हैं, हमारी आने वाली नौजवान नस्लों और पीढ़ियों को ये बात बताना काफ़ी ज़रूरी है। अब रही बात, आप जानते हैं कि गांव के प्राइवेट जो लोग हैं, वहाँ के दीगर मज़ाहिब के और जो बिल्डर्स हैं, वो लोग साजिशें होती है, कॉमन है कि एक तो मस्जिद को तोड़ दिए, फिर दूसरा मस्जिद बनने से और रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वहाँ पे फिर नई कोई स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, हालांकि पुरानी कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। तो यही रंगराजन साहब को, जो हेड प्रीस्ट चिलकुरी बालाजी टेम्पल को, समझना चाहिए था। उनके स्टेटमेंट से, उनके एहतजाज से ऐसा हो गया वहाँ पर कि कोई नया जो है सो एक काम अंजाम दिया जा रहा। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई नई स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं बन रही, जो है कुतुबशाही दौर की मस्जिद उसको वहाँ पे बनाया जा रहा। अब रही बात, आपको बता दूं कि अफसोस की बात है, मस्जिद बचाओ मूवमेंट के जरिए सम्मान एनजीओ के जानिब से मैं मस्जिदों को विजिट कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल और नए मसाजिदें भी जो गांव देहात में बन रहे हैं। वहाँ पे दो चीज़ों की वजह से हमारे मसाजिदें शहीद हो रही, गैराबाद हो रही, और उनको बुरी नज़र से शहीद या फिर उसको गैराबाद करके कचरा, कूड़ा, मलबा, एंटी सोशल एलिमेंट्स और एक वहाँ पे नाशाइस्ता हरकतें करने की जगह बना दी जा रही। इसमें दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि मस्जिद को गैराबाद कर देते हैं, वहाँ के गांव वाले विजिट नहीं करते, दूर होता है, या मस्जिदें नहीं बना लेते हैं, तो उसकी वजह से पुरानी मस्जिदों को नहीं जा रहे, जिसके अंदर खासकर कुतुबशाही दौर की मसाजिदें हैं, उन मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा। एक चीज़ तो वहाँ की लोकल लोगों की जो है सो दिलचस्पी नहीं रहने की वजह से वक्फ बोर्ड को इल्म में ला कर वक्फ बोर्ड से मुसलसल ताल्लुक़ न रखने की वजह से हो रहा। दूसरी चीज़ जो है सो वक्फ बोर्ड के जो वक्फ इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका काफ़ी की रोल होता है, तो वैसे वक्फ इंस्पेक्टर्स भी खामोशी करने की वजह से, चुप्पी में बैठने की वजह से, करप्ट होने की वजह से, या काम नहीं करने की वजह से उनकी ड्यूटी सही डिस्चार्ज,
تو یہ قدیم مساجد قطب شاہی عالمگیری نظام کے دور کے شہید کر دیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ادھر عوام کی اور وقف بورڈ کی، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، دینی ملی فریضہ ہے کہ ہم مساجدوں کی تحفظ کریں، آباد کریں. تو انشاءاللہ سمان این جی او کی جانب سے ہمیں کام انجام دے رہے ہیں. سوسائٹی فار آل مسلم مائنارٹیز ابھیودھی اینڈ نیائے کی جانب آپ جانتے ہیں کئی سارے احتجاجات اور سکسیسفل پریزنٹیشنز میں نے وقف بورڈ سے کیے ہیں. انشاءاللہ اب ہم عظمت اللہ حسینی صاحب جو نئے وقف بورڈ چیئرمین بنے ہیں، کافی مخلص اور کافی ایک نہایت ایماندار شخصیت ہے، ان سے امید کرتا ہوں کہ ہم ہمارے سمان این جی او کی زیر نگرانی اور ان سے کولیبریٹ ہو کے انشاءاللہ کافی وقف کے مسائل جو ہے وہ حل کریں گے. کئی سارے کھمم میں بھی آپ مسئلے ہیں وقف کے، آپ جانتے ہیں، تو دعا فرمائیے. اب آپ تمام کو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد حکومت کا رول بھی اس کے اندر جو ہے وہ باعث ہونے کی بجائے کسی ایک میجارٹی طبقے کی طرف، چلکور بالاجی کی طرف جھک کر، جو 400 سالہ جو تحریک اور تاریخ ہے، ہسٹری ہے اسلام کی، اس مسجد کو بنا بنے پرمیشن نہیں دینا یا بننے نہیں دینا، ایسا غلطی کانگریس حکومت نہیں کرے گی. میں یہ سمجھتا سوچتا ہوں، امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ کافی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ BRS حکومت میں بھی مسجدوں کو شہید کرنے کا کافی ان کے سر پہ پاپ رہا اور اس کی افیکٹ بھی ان پہ پڑا حکومت پہ. تو اسی طرح کانگریس حکومت بھی اگر مسجد معین آباد کے سلسلے میں میجارٹی کی اگر کوئی بات مان کے مائنارٹی مسلم طبقے کی جو مسجد جاگیردار کو بننے سے روکتی ہے، تو یہ یقین مانیے یہ ایک مسجد کافی ہوگی ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے، اور ایک ایسا پاپ بھی ان کے سر رہے گا. تو جیسے کہ وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسینی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جلد سے جلد مسجد بن جانا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا حکومت کے لیے، مائنارٹیز کے لیے. اور یہ کوئی ہندو مسلم کا بالاجی ٹیمپل یا مسجد کا ایشو ہے ہی نہیں، یہ ایشو ہے وہاں کے پرائیویٹ جو بلڈرز ہیں، وہاں کے ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرس ہیں، اور وہ جگہ کا اونر جو ہے اس کی، اور 4 گنٹے مسجد کی زمین کی اس کو راستہ دینے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور وقف بورڈ اس کو جلد سے جلد حل کریں گے، اور جو ہماری مسجد جاگیردار جو شہید ہوئی ہے، دوبارہ ایسے کام تلنگانہ کے ریاست میں، یہ کانگریس حکومت میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ گزشتہ 8 سے 10 مساجد کچھ شہید ہوئے ہیں، آپ تمام جانتے ہیں. تو چلیے آپ تمام سے دعا گزارش ہے کہ آپ ہمارے سمان این جی او کو، سوسائٹی فار آل مسلم مائنارٹیز ابھیودھی اینڈ نیائے کو مضبوط کریں اور اتحاد سے آگے آئیں. انشاءاللہ ہم جو مسجد بچاؤ مسجد بناؤ اور وقف پراپرٹیز کی تحفظ اور ڈیولپمنٹ کا کام لے کے آگے بڑھے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام کے ساتھ سے دعاؤں سے یہ کام اور آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا جو دینی ملی فریضہ ہے وقف بورڈ پراپرٹیز کو بچانے کا، انشاءاللہ ہم ہمارے سمان این جی او کے ذریعے انجام دیں گے. جزاک اللہ. میں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ، فاؤنڈر پریزیڈنٹ سوسائٹی فار آل مسلم مائنارٹیز ابھیودھی اینڈ نیائے، سمان این جی او. جزاک اللہ.